یہ آج اتنی صبح باہر کھڑا کیا کر رہا ہے؟ آیت نے جنت کو بتاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ جنت نے آیت کے کہنے پر سامنے دیکھا تو اسے خوشگوار سی حیرانی ہوئی۔ ارے آپی، یہ تو وہی ہیں جو ہمیں بازار میں ملے تھے۔ ان کے ابو اور ہمارے ابو کی آپس میں دوستی بھی ہے، اور انہوں نے آپ کو گھر ڈراپ بھی کیا تھا نا، آپ بتا رہی تھیں۔ وہ جوش میں آتی پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ آیت اپنی حیرانی چھوڑ اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کس خوشی میں اتنا اچھل رہی ہو؟ پھپھو کا بیٹا نہیں ہے وہ تمہاری جو اتنا ہوش ہو رہی ہو؟ اور اب سر جھکا کے چلو، اسے پتہ نہ چلے کہ یہ ہم ہیں۔ وہ اس کی کلاس لیتی، ساتھ میں ہدایت دیتی بولی تو جنت نے برا سا منہ بنا لیا۔ اتنے اچھے تو ہیں، اور پتہ نہیں کیا نام ہے بیچارے بھائی کا، آپ تو الٹے سیدھے نام لیتی رہتی ہیں۔ جنت خفا خفا سی بولی، زیادہ نہیں بولو، سکا نہیں ہے ہمارا۔ اسے گھورتی اپنا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کیا کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا تھا۔ جنت نے بھی ویسا ہی کیا اور اب وہ چلنے لگی۔ ارے آپ! اس کے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے زیان کی چہکتی آواز نے ان کے قدم روکے، مگر اگنور کرتی وہ جنت کا ہاتھ تھامتی چلنے لگی۔ سنیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوتا ان کے پیچھے آیا، مگر وہ بغیر رکے چلتی گئی۔ زیان نے کہاں ہار ماننا سیکھی تھی، وہ اس کے اگنور کیے جانے پر حیران بھی تھا۔ مس آیت، بکرے والی، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ زیان نے مسکراہٹ دبائے اب کہ اس کو اس کے نام سے پکارا۔ آیت کے قدم رکے، وہیں جنت بھی رکی۔ آیت نے اب پلٹ کے اسے دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تیکھے چتون اٹھائے بولی۔ آپ مجھے پہچان ہی نہیں لگتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیوں، ہم کیا بچپن میں اکٹھے کھیلتے آئے ہیں جو کہ پہچان نہیں رہی؟ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، لیکن میں نے آپ کی مدد کی تھی۔ وہ اسے یاد دلاتا بولا کہ شاید وہ واقعی اسے بھول گئی ہو جیسے۔ جی جانتی ہوں، لیکن مجھے آپ سے جان پہچان نہیں کروانی، وہ کہتی ہوئی مڑ گئی۔ کوئی بات نہیں، جان پہچان کروا ہی لیں گے، وہ شوخی اور معنی خیزی سے کہتا، سیٹی پر دھن بجاتا آگے بڑھ گیا۔ مگر اس کی بات پر آیت الجھ گئی، اس کا لہجہ بھی بدلا سا لگا۔ بھائی ایک بات بتائیں۔ جنت ایک دم مڑی تو زیان نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ آیت نے بھی اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ جی بہنا بتائیں۔ اسے اس کے بھائی کہنے پر حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ آپ کا نام جان سکتی ہوں میں؟ جنت نے احتراماً پوچھا۔ جی بالکل، آپ کی بہن نے نہیں بتایا؟ خیر، میرا نام زیان حیدر ہے۔ وہ ایک نظر آیت کو دیکھتا جنت سے بولا تو جنت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نائس نیم، تھینکس زیان بھائی، وہ خوش ہوتی ہوئی بولی۔ اینی ٹائم، وہ خوش دلی سے مسکرایا تھا۔ جنت بھی آیت کے ساتھ آگے چل پڑی۔ آیت اس دوران خاموش ہی رہی تھی کیونکہ اس کا دماغ زیان کی بات پر الجھ گیا تھا۔ زیان باہر کھڑا حیدر صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لوگ بھی آج بکر منڈی جا رہے تھے جب اسے آیت نظر آئی، جو کھڑی کسی لڑکی کو کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے دوپٹے کو سیٹ کرنے لگ گئی۔ زیان دور کھڑا یہ ساری کارروائی دیکھتا ہنس دیا تھا۔ تبھی وہ اس کے پاس آئی تو زیان نے اسے آواز دی تھی، مگر وہ تو اس سے بے اتنائی برت رہی تھی۔ وہ اس کے ایسے انداز کو سوچتا ہوا مسکرا رہا تھا جب حیدر صاحب بھی باہر آ گئے۔ چلو بیٹا، حیدر صاحب کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زیان، یہ والا بھی اچھا لگ رہا ہے، حیدر صاحب نے سفید بکرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ابو، زیان نے بھی اسی سمت دیکھا، مگر حیدر صاحب کی آواز پر رحمان صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو مسکراتے ہوئے ان کی طرف چل آئے۔ وہ زیادہ دور نہیں کھڑے تھے۔ السلام علیکم حیدر، تم یہاں؟ وہ خوش ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، حیرت ہے، اب تو ہم اتفاقاً ملنے لگے ہیں، حیدر صاحب نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو، تم بتاؤ کوئی جانور پسند آیا؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ ابھی دیکھ ہی رہے ہیں، ریٹ اتنے زیادہ لگا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، حیدر صاحب بتا رہے تھے۔ تبھی انہوں نے زیان کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہ دوڑائی تو وہ انہیں کسی بیوپاری سے بات کرتا نظر آیا۔ زیان ادھر آؤ، انہوں نے اس کو آواز دی تو اس نے ان کی طرف دیکھا، ساتھ میں کھڑے رحمان صاحب کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ السلام علیکم انکل، وہ ان سے خوش اخلاقی سے ملا۔ وعلیکم السلام، رحمان صاحب بھی اچھے سے ملے۔ یہ میرا بیٹا عمر ہے،
زیان کے عمر کو دیکھنے پر رحمان صاحب نے تعارف کروایا تو زیان اور عمر بھی ایک دوسرے سے ملے۔ میں تو صبح سے دیکھ رہا ہوں کوئی جانور مل جائے، رحمان صاحب تھکے ہوئے لہجے میں بولے تو زیان کو ان کا احساس ہوا۔ انکل، آپ ابو کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں اور عمر دیکھ لیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، مگر زیان کے اصرار پر وہ حیدر صاحب کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مزید آدھا پون گھنٹے میں زیان اور عمر نے 3 بکرے خریدے۔ حیدر اور رحمان سے تسلی کی اور واپسی پر عمر اور زیان رحمان صاحب کی موٹر سائیکل پر آئے تھے اور رحمان صاحب اور حیدر صاحب گاڑی میں۔ رحمان صاحب اور عمر کو گھر چھوڑ کر وہ لوگ اپنے گھر آئے تھے۔ رحمان صاحب نے انہیں اندر آنے کا بہت کہا، مگر وہ اگلی دفعہ آنے کا وعدہ کر گئے۔ رحمان صاحب نے 1 بکرا لیا تھا، باقی 2 ان لوگوں کے تھے۔ جب سے بکرا آیا تھا تب سے عمر اس کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ آیت تو کمرے میں ہی بیٹھ رہی کہ کہیں عمر اس کی رسی کھول ہی نہ دے۔ رات میں وہ تینوں بیٹھے کمرے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپی، آپ کو پتہ ہے زیان بھائی نے کتنے اچھے سے اس آدمی کو ہینڈل کیا؟ وہ تو اتنے مہنگے دے رہا تھا، بھائی نے اس سے زبردست طریقے سے ریٹ کم کروایا۔ عمر جب سے آیا تھا اس کے منہ سے وہ زیان کا نام سن کر تھک گئی تھی۔ اور آپی، آپ کو پتہ ہے زیان بھائی، عمر اشتیاق سے آیت کو بتا رہا تھا جب آیت نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں پتہ ہے، زیان بھائی نے اور تم نے مل کر ٹھنڈی بوتل بھی پی رستے میں رک کر، وہ عمر کی نقل کرتی ہوئی چڑ کر بولی۔ وہ یہ بات کوئی 3 سے 4 بار بتا چکا تھا۔ نہیں، زیان بھائی نے، عمر ابھی بتاتا، آیت نے پھر سے اس کی بات کاٹی۔ پتہ ہے، زیان بھائی نے ابو کو گاڑی میں بٹھا کر خود موٹر سائیکل پر آنا پسند فرمایا، منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی بولی۔ تو عمر چپ کر گیا کیونکہ وہ یہی کہنے والا تھا۔ آپی، ویسے زیان بھائی واقعی بہت اچھے ہیں، کتنے نائس ہیں، آپ انہیں ایسے ہی برا کہتی ہیں۔ جنت نے بھی زیان کی تعریف کی تو وہ جنت کو گھور کر رہ گئی۔ بس کر جاؤ یار، اس جھاڑو والے نے ایسا کون سا جادو کر دیا ہے تم لوگ اس کی تعریفیں کیے جا رہے ہو؟ وہ اس زیان نامے سے تنگ آتی آخر پھٹ پڑی۔ کہیں تمہیں جو بوتل پلائی اس نے اس میں کچھ ملا تو نہیں دیا تھا؟ جب سے آئے ہو اسی کے گن گا رہے ہو۔ آیت نے اب ابرو اچکا کر عمر کی طرف دیکھا تو عمر اس کی عقل پر ماتم کر کے رہ گیا۔ آپ ہی حد ہے، وہ واقعی میں بہت اچھے ہیں، اس لیے بول رہا تھا، مگر آپ کو تو پتہ نہیں ان سے کیا مسئلہ ہے۔ عمر افسوس کرتا وہاں سے نکل گیا۔ ارے اپنے چہیتے کے پاس، مطلب کہ بکرے راجا کے پاس کچھ کیا تو ضرور ہے۔ ابو بھی اس جھاڑو والے کی شان میں قصیدے پڑھ پڑھ کر نہیں تھک رہے۔ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے بولی تو جنت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بیچارے زیان بھائی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ آیت تو پتہ نہیں کون سے منصوبے بنانے کی تیاری میں کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ ویسے وہ بچہ بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ، مجھے کچھ کرنے نہیں دیا، خود سے سب کیا ہے۔ رحمان صاحب نے زیان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے آمنہ بیگم کو بتایا تو آیت کے منہ میں جاتا نوالا وہیں رک گیا۔ لو جی، ہو گیا شروع زیان نامہ۔ اس کے ایسا کہنے پر جنت ہنس دی۔ رحمان صاحب، اس لڑکے کی کہیں بات تو نہیں چل رہی؟ کیونکہ لڑکا بہت اچھا لگ رہا ہے، شریف خاندان سے ہے، کیا برائی ہے اس میں ہماری آیت کے لیے؟ آمنہ بیگم نے آہستہ سے رحمان صاحب کو کہا تھا، مگر آیت کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں بس کر دو، جب دیکھو آپ ایسی کہتی ہو، کسی معصوم کو تو چھوڑ دو۔ معصوم؟ استغفر اللہ۔ آیت نے آمنہ بیگم کی بات پر انہیں حیرانی سے دیکھا اور بولنے کے بعد احساس ہوا کہ زیان کو معصوم کہہ گئی ہے تو فوراً سے دل ہی دل میں توبہ کی۔ کیا برا ہے؟ اتنا اچھا تو ہے، پھر اس کے باپ کی تیرے ابو سے دوستی بھی ہے، جان پہچان ہے اچھی خاصی۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر اسے کل کی زیان کی کہی بات یاد آئی۔ کوئی بات نہیں، جان پہچان بھی کروا ہی لیں گے۔ امی نہیں، پلیز مجھے بخش دیں آپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتی بولی تو آمنہ نے اسے گھورا۔ کیسے باپ کے سامنے زبان چل رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس دن اپنے گیٹ وے کی صفائی کر رہا تھا جھاڑو سے، وہ ان کو بدزن کرتے ہوئے بتا گئی۔ ہاں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اچھی بات ہے، یہ تو کتنا اچھا بچہ ہے، اور ایک تو ہے، وہ لڑکا ہو کر صفائی کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آمنہ بیگم تو خوش ہوئی تھیں زیان کی صفائی کا سن کر۔ وہیں آیت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کاش نہ ہی بتاتی، اب امی کا لیکچر سننا پڑے گا۔
بیگم، ہم ابھی سے اندازے نہیں لگا سکتے، انہوں نے بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، رحمان صاحب نے معاملہ نپٹاتے ہوئے کہا۔ تو آمنہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ آیت بھی پرسکون ہو گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد وہ جھاڑو والا اس کا سکون برباد کرنے والا ہے۔ آؤ تم دونوں کو سیر کروانے لے کر چلتے ہیں۔ زیان نے اپنے دونوں چہیتے بکروں کی رسی کھولی اور انہیں باہر لے آیا۔ ابھی وہ مزید آگے جاتا، اسے سامنے سے آیت آتی دکھائی دی۔ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضرور یہ روز جہاں جاتی ہے وہیں سے آ رہی ہوگی، وہ سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا، جب اسے دیکھ کر زیان کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس نے ایک نظر اپنے بکروں پر ڈالی۔ چلو میرے چہیتو، اپنا کمال دکھا دو۔ وہ دونوں بکروں کی پیٹھ تھپ تھپاتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ آیت نے جب اسے اپنی طرف آتا دیکھا تو کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں میچے، زوردار چیخ ماری کہ زیان کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اس پر برس پڑا۔ ابھی تو وہ ان کی رسی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ شاید اتنی ڈرپوک تھی کہ ان کے پاس آنے سے بھی ڈرتی تھی۔ انہیں پیچھے کرو، وہ آہستہ سے آنکھیں کھولے ڈری سہمی سی بولی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پکڑا ہوا ہے انہیں، اور یہ چیخ کس خوشی میں ماری تم نے؟ وہ اس سے ابرو اچکائے پوچھنے لگا۔ مجھے لگا کہ تم ان کی رسی چھوڑ دو گے۔ وہ ابھی بھی ڈری سہمی تھی۔ ہاں، تاکہ وہ اپنی رشتہ دار سے مل لیں۔ حد ہے، مطلب تمہیں میرے پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ آیت کو خود کو بکروں کی رشتہ دار بتائے جانے پر وہ تپ ہی چڑھ گئی۔ خوف کی جگہ غصے نے لے لی۔ او مسٹر جھاڑو والے، اپنے بھائیوں کو میرا رشتہ دار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو پیچھے کرو، مجھے گھر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بڑی دلیری سے بولی تھی، مگر دل میں ابھی بھی ڈر تھا۔ اچھا مس آیت بکرے والی، جائیں، لیکن ایک بات سنتی جائیں۔ وہ اپنی ٹون میں واپس آتا شوخی سے بولا۔ کیا؟ اس نے ابرو اچکائے۔ بہت جلد میرے ان بھائیوں سے آپ کا بھی رشتہ قائم ہو جائے گا، وہ بکروں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا گیا۔ مطلب ہی بہت جلد سمجھ آ جائے گا۔ گھر جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، وہ بے نیازی سے کہتا بکروں کو لیے آگے نکل گیا۔ بکروں کے قریب سے گزرنے پر آیت ڈر کے اچھلتی پیچھے ہوئی تھی۔ زیان ہلکا سا ہنستا ہوا چلا گیا۔ آیت نے اس کی بات سوچتے ہوئے جزری سی لی۔ کیا ہے یہ جمعدار؟ وہ اسے اتنے پیارے لقب سے نوازتی گھر کی طرف چل دی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت و بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، وہ بے نیازی سے بولی تھی۔ مگر میرا کیا؟ وہ ابھی بھی شاید شاک تھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ان کے ساتھ خوش رہو، وہ ابھی بھی لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ مگر تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ دیکھو، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا۔ بے بسی سے بولتا وہ ابرار اثر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کب ایسے وعدے کیے تم سے؟ تم خود ہی میری طرف مائل ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے پیچھے لگو، اور ویسے بھی تم اپنی بیوی بچے کو چھوڑ نہیں سکتے میرے لیے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم میری باتیں مان لو گے؟ وہ اپنا پرس اٹھاتی بولی۔ یار میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، وہ میرا بیٹا ہے، اور وہ منت، وہ کہاں جائے گی اگر میں نے اسے چھوڑ دیا؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تو مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ بات کرتے ہوئے تمہیں خیال نہیں آتا کہ تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں کیا سوچے گا، یا تب تمہاری بیوی کہاں جائے گی؟ وہ اسے آئینہ دکھاتی ہوئی تھوڑا اونچا بولی۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھا لوں گا، اور منت وہ گھر کے ہی کسی کونے میں رہ لے گی، تم فکر نہ کرو۔ وہ نظریں چراتا گویا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے مان لو کہ میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ تم میرے ساتھ 1-2 سال گزارو گے، پھر مجھ سے اکتا جاؤ گے، اور پھر کسی اور لڑکی کو یہی باتیں کہو گے، اور بولو گے معروف کا کیا ہے، وہ گھر کے کسی کونے میں رہ لے گی۔ آج جیسے وہ سارے حساب چکانے بیٹھی تھی۔ معروف، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے، میں ایسا نہیں ہوں، وہ اپنی صفائی دینے کو بولا، مگر معروف نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ ایسے نہیں ہو تو پھر کیسے ہو؟ جو مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری لڑکی کے پیچھے گھومتا پھرے، وہ کیسا مرد ہوگا؟ وہ صفاقی سے بول رہی تھی۔ اوکے فائن، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، مت کرو، مگر میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی اجازت میں نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ وہ غصہ ضبط کرتا بولا۔
احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، مگر سامنے والی کو اس کی پرواہ کہاں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کچھ، مگر اپنے کردار کو بھی اتنا ہی بلند رکھو کہ کوئی تمہارے کردار پہ انگلی نہ اٹھائے۔ وہ وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی۔ گڈ بائی فار ایور مسٹر ابرار حسن، وہ اسے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس وقت کسی ریسٹورنٹ میں لنچ کے لیے آئے تھے۔ جب مارک نے اسے اپنے پرپوزل کے بارے میں بتایا تو ابرار شوق رہ گیا، کیونکہ وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ بہت جلد اس سے شادی کر لے گا، مگر مارک نے شرط رکھی تھی کہ اس کے لیے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کے لیے بھی ابرار تیار نہیں تھا۔ مارک پچھلے سال ہی اس کے آفس میں کام کرنے آئی تھی۔ اسے پہلی نظر میں مارک کے ماڈرن لک نے اٹریکٹ کیا تھا۔ اس کی ڈریسنگ ہی کچھ ایسی ہوتی تھی کہ ہر پاس سے گزرنے والی کی نظر اس پہ ضرور اٹھتی تھی۔ ابرار کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہوا تھا۔ وہ اسے لنچ، ڈنر، حتیٰ کہ شاپنگ تک کروانے لے کے جاتا تھا، اور مارک نے بھی اس بات کا پورا فائدہ اٹھایا تھا، مگر اب وہ مکر رہی تھی۔ اسی بات سے ابرار کو غصہ آ گیا تھا، مگر وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ ایک 30 سالہ نوجوان تھا جس پر لڑکیاں آج بھی فدا ہوتی تھیں، اور مارک کے انکار نے تو اسے غصہ دلا دیا تھا۔ اسے کبھی کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، اس لیے یہ اب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ بھی وہاں سے تیز قدم اٹھاتا نکل گیا۔ آیت، جنت، کہاں ہو تم دونوں؟ جلدی سے آؤ۔ آمنہ بیگم نے انہیں آواز لگائی۔ کیا ہو گیا امی؟ آیت آمنہ بیگم کے آواز دینے پر کمرے سے باہر آئی تھی۔ جنت بھی اس کے پیچھے تھی۔ تمہارے ابو کا ابھی فون آیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ رات میں ان کے کوئی جاننے والے تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے تمہیں کہنا تھا کہ جلدی سے صفائی کر لو، بعد میں اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لینا۔ وہ آیت سے کہہ رہی تھیں، بلکہ ہدایت دے رہی تھیں۔ آیت کی تو خوشی سے آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ کہہ رہی ہو نا اماں؟ اس کے اتنے پرجوش انداز پر آمنہ بیگم نے اسے گھورا۔ اب ان کے سامنے اپنی حرکتیں کنٹرول میں رکھنا۔ آمنہ بیگم نے اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ویسے حیرت ہے، ہمارے زمانے میں لڑکیاں شرم کے مارے کچھ کہتی نہیں تھیں۔ انہیں تو دکھ ہو رہا ہوتا تھا کہ وہ ماں باپ کے گھر سے جا رہی ہیں، اور ایک اس کو دیکھ لو، دانت ہی اندر نہیں جا رہے اس کے۔ آمنہ بیگم نے غصے سے اسے گھورا، جو بہت ایکسائٹڈ نظر آ رہی تھی۔ اماں، پتہ نہیں آپ کس زمانے کی بات کر رہی ہیں، اور اماں میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں صفائی کوئی نہیں کرنے لگی۔ جنت سے کہہ دیں، آخر میرا رشتہ آ رہا ہے، مجھے اپنا فیشل بھی تو کرنا ہے۔ وہ کہتی وہاں سے بھاگ گئی، کہیں اماں اپنی چپل سے خاطر تواضع ہی نہ کر دیں۔ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا، اور اپنے دوپٹے کو پھیلا کر اس نے اپنے سر پہ لیا اور بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، مجھے ساجن کے گھر جانا ہے۔ امی، ویسے ابو کے کون سے جاننے والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں آپ ہی کا؟ آیت کے اندر جاتے ہی جنت نے سوال کیا۔ ارے وہی جنہوں نے تمہارے ابو کی بکرا خریدنے میں کافی مدد کی تھی، آمنہ بیگم نے خوشی سے بتایا۔ انہیں پہلے ہی زیان پسند آیا تھا آیت کے لیے، اور اب تو وہ لوگ خود رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ سچی امی؟ زیان بھائی تو واقعی بہت اچھے ہیں، وہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے امی، آپ ہی کو پتہ نہیں چلا کہ کون لوگ آ رہے ہیں، ورنہ وہ اتنا خوش نہ ہوتی۔ وہ خوش ہوتی اچانک خیال آنے پر بولی، آ رہے ہیں نا وہ لوگ، پتہ چل جائے گا، تو میرے ساتھ کام کروا، مجھے پتہ ہے وہ مہرانی اب نہیں کرنے والی کوئی کام۔ آمنہ بیگم کہتی اٹھ گئیں تو جنت بھی ان کے پیچھے چل دی۔ آپی، ایک کام تھا آپ سے۔ حفصہ 2 سالہ ہارون کو کپڑے پہنا رہی تھی جب زیان اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ وہ سب رحمان صاحب کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، زیان نے گھر رہنا تھا۔ کیسا کام؟ حفصہ نے ایک نظر اسے دیکھا، جو سفید کرتے شلوار میں اپنی صاف رنگت کی وجہ سے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپی، آپ اس کی ویڈیو بنا لانا، مجھے دیکھنا ہے وہ کیسی لگ رہی ہے۔ وہ رازداری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا ویڈیو؟ وہ کیسے بناؤں گی میں؟ لوگ تصویر کا کہتے ہیں، تم ویڈیو کا شوشہ چھوڑ رہے ہو، اور ابھی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تصویر بھی رشتہ پکا ہونے کے بعد دی جاتی ہے، حفصہ آپی نے اس سے کہا۔ نہیں آپی، آپ اس کی ویڈیو اس طرح بنانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، سب سمجھیں آپ موبائل یوز کر رہی ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتا ہوا بولا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، ساتھ میں امی ابو بیٹھے ہوں گے، مجھ سے ایسی تقریب کاری نہیں ہوگی۔ حفصہ آپی نے منع کر دیا تو زیان کا منہ بن گیا۔
اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری تصویر اسے دکھا دوں گی، حفظہ آپی نے شرارت سے کہا۔ ہاں، تاکہ وہ جھاڑو والا کہہ کر چٹا انکار ہی کر دے۔ وہ بس سوچ کے رہ گیا۔ نہیں، رہنے دیں آپ، چلیں آپ یہی بتا دینا آ کر کہ وہ کیسی لگ رہی تھی، کون سے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ حفظہ آپی کو کہتا ہارون کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ ہارون بھی تیار ہو چکا تھا۔ 7:45 بجے وہ لوگ ان کے گھر کے باہر تھے۔ حیدر صاحب کی فیملی کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ان کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ آمنہ بیگم دوسرے کمرے میں آیت کو بلانے آئی تو اس کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ کیا؟ وہ اس کے پاس آئی تھی۔ امی، اس کو میک اپ کہتے ہیں، وہ آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی معصومیت سے بولی۔ پہلے کبھی نہیں کیا تو نے؟ کتنا زیادہ تھوپ لیا ہے، کم کر اور جلدی سے آ جا۔ وہ اسے ڈپٹتی کمرے سے نکل گئیں۔ کیا ہے امی کو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں، بس امی چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ نہ ہو۔ وہ اپنا میک اپ کم کرتی بولی تو جنت اپنی بہن کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپی کو پتہ چلے تو کبھی اتنا تیار نہ ہو، اور اماں تو کیا، انہوں نے رشتہ ہی نہیں ہونے دینا۔ وہ ہنسی دباتی سوچ کر رہ گئی۔ تم کیا اپنے آپ میں ہنسی جا رہی ہو؟ مجھے مہمانوں کے پاس لے کر چلو، وہ نزاکت سے دوپٹہ سر پہ جماتی بولی تو جنت کا منہ کھل گیا۔ آپی، آپ خود بھی تو جا سکتی ہو، وہ منہ بناتی آیت کی ڈرامہ بازی دیکھ رہی تھی۔ پاگل، تمہیں کیا پتہ نہیں ڈراموں میں لڑکیوں کو رشتہ داروں کے سامنے ان کی امی یا بہن لے کر جاتی ہیں؟ ادھر آؤ اور میرا ہاتھ پکڑ لو۔ جنت کو سمجھانے کے بعد حکم صادر کیا تو جنت سر جھٹکتی اس کا ہاتھ پکڑے دوسرے کمرے میں لے جانے لگی۔ السلام علیکم، سب سے مشترکہ سلام کرتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب عالیہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا، آیت نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ کیسی ہو بیٹا؟ عالیہ کے پوچھنے پر آیت نے اپنا جھکا سر جھٹکے سے اٹھایا۔ آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرانگی سموئے وہ عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ عالیہ نے پیار سے پوچھا۔ وہیں جنت اور آمنہ بیگم نے دل ہی دل میں دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ پتہ تھوڑی تھا آیت کب کیا کر دے۔ آیت کو احساس ہوا تو ہلکے سے جواب میں بس سر ہلا دیا۔ ایک نظر اپنی امی کو دیکھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ بیٹھنے کی تنبیہ کر رہی تھیں۔ ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جو حیدر صاحب سے مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اپنے باپ کو کبھی بھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ پھر سے سر جھکایا خاموش ہو کر بیٹھ گئی، ورنہ اس وقت اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اللہ پوچھے اس جمعدار کو، میسنا ایک نمبر کا۔ وہ من ہی من میں اسے کوستی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی فی الحال۔ کیا کرتی ہو سارا دن؟ حفظہ آپی نے اس سے پیار سے پوچھا تو وہ اپنے خیالوں سے نکلی۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام، وہ ہلکے سے بولی۔ کتنا پڑھی ہوئی ہو؟ اگلا سوال کیا گیا۔ انٹر تک، حفظہ نے اس کے کہنے پہ اس بات میں سر ہلایا۔ آپ مجھے بہت پیاری لگی ہو، 2-3 باتوں کے بعد حفظہ نے اس سے کہا تو آیت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ ہیں تو اچھی، لیکن شکل اس جھاڑو والے سے ملتی ہے کافی، بہن بھائی جو ہوئے، وہ سوچتے ہوئے سر جھکا گئی۔ ہمیں جواب ہاں میں ہی چاہیے، ہم لوگ بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کی بچی بھی بہت پیاری ہے۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ حیدر صاحب کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ جی بالکل، لیکن ہمیں کچھ دن سوچنے کے لیے دیں، رحمان صاحب نے تحمل سے کہا۔ آمنہ بیگم کچھ کہنے والی تھیں مگر رحمان صاحب نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، آپ لوگ بھی آئیے گا ہمارے گھر، اسی بہانے آپ لوگ زیان سے بھی مل لیجیے گا، حیدر صاحب نے کہا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بڑے داماد سے بات کر لیں گے، پھر اسی کے ساتھ آئیں گے، رحمان صاحب نے جواب دیا تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ آج اب جلدی آ گئے؟ ابرار کو لانچ میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ صوفے سے اٹھتی اس تک آئی تھی۔ چہرے پر خوشی واضح تھی مگر اس شخص نے دھیان نہیں دیا تھا شاید۔ ہاں، کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بتانے لگی مگر اس نے بیچ میں ٹوک دیا۔ پھر کیسا کہا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے اس پر دھاڑا۔ اس کے بے وجہ غصے پر منت سہم سی گئی۔ آپ ٹھیک ہیں ابرار؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس کے پاس آتی اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتی بولی، جو کہ اس نے بری طرح جھٹک دیا۔ نہیں ٹھیک میں، مجھ سے بات نہ کرو کوئی، گیٹ لاسٹ۔ وہ اسے جانے کا کہتا ایک بار پھر اونچی آواز میں بولا تھا۔
موسیٰ جو اپنے کمرے میں تھا اپنے باپ کی اونچی آواز سن کر بیڈ سے اٹھا تھا۔ جانتی ہو، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے وہ مجھے ابرار حسن کو ریجیکٹ کر کے چلی گئی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ منت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی لڑکی ہے جسے ابرار پسند کرتا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو، وہ بولنا چاہتی تھی مگر وہ انسان اسے بولنے کا موقع ہی کب دے رہا تھا۔ تم تو ہو ہی فساد کی جڑ۔ اور ابرار نے کہتے ساتھ ہی منت کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ وہ لڑکھڑاتی صوفے پہ گر گئی۔ سیڑھیوں میں کھڑے موسیٰ کی چیخ نکلی تھی اور وہ ساتھ ہی اپنے ہوش کھوتا سیڑھیوں سے نیچے گرا تھا۔ ابرار اتنے غصے میں تھا کہ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، مگر موسیٰ کے چیخنے پر اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تھا۔ منت بھی صوفے سے اٹھتے ہوئے فوراً سے موسیٰ کی طرف بھاگی تھی جو ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ ابرار نے فوراً اسے اپنی گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا تھا۔ منت بھی پیچھے ہی گئی تھی۔ ابرار نے موسیٰ کو گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹایا اور خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ منت بھی فوراً سے بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ابرار نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وقت اسے صرف موسیٰ کی پرواہ تھی۔ موسیٰ میں اس کی جان تھی۔ اسے کچھ ہو جائے ابرار سے کہاں برداشت ہونا تھا۔ منت نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو موسیٰ کے سر پہ رکھا تھا کیونکہ اس کے سر سے سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بھی اس وقت اپنے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ امی، یہ غلط ہے، آپ نے بتایا بھی نہیں کہ وہ جھاڑو والے کا رشتہ آ رہا ہے میرے لیے۔ میں اتنا تیار ہو گئی امی میں۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر نرٹھے پن سے بول رہی تھی۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اتنا اچھا لڑکا ہے وہ۔ میں تو ہاں کرنے والی تھی، وہ تو تمہارے ابو نے مجھے روک دیا کہ ابرار کو بتا دیں پہلے۔ آمنہ بیگم کو تو اس کی بات پر غصہ ہی بہت آ گیا تھا۔ امی، میں بتا رہی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی اس سے، جمعدار کہیں کا۔ ہاں، وہ منہ بنا کر بولی تو آمنہ بیگم نے اسے گھورا۔ اس وقت وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جھاڑو والا اس کے سامنے ہوتا، وہ اس کی جھاڑو سے دھلائی کر دیتی۔ اچھا، تبھی میں کہوں کہ اس طرح فری ہو کر کیوں بات کر رہا ہے مجھ سے، میسنا ایک نمبر کا، جان پہچان بھی کروا ہی لیں گے۔ وہ کچھ یاد آنے پر آخر میں اس کی نقل کرتی منہ ٹیڑھا کیے بولی تو آمنہ بیگم نے اس کی کمر میں دھموکہ جڑ دیا۔ اپنی بکواس بند کر، زبان کیسے چل رہی ہے، شرم تو آتی نہیں۔ اماں، اتنی زور سے مارا آپ نے، وہ بھی اس جمعدار کے لیے؟ اماں، ایک بات تو بتاؤ، میں آپ کی سکی اولاد ہوں بھی کہ نہیں؟ وہ تو قلعے سی گئی تھی۔ دفع ہو جا آیت یہاں سے، اور اب کوئی بات نہیں سنوں گی میں اس بچے کے خلاف۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر آیت کا منہ کھل گیا۔ امی، آپ ابھی سے اپنے دماد کو سر پہ بٹھا لو۔ دماد، ہائے اللہ، کیا بول گئی میں بھی، اس نے کہتے ہی زبان دانتوں تلے دباتے اپنا سر پیٹا تھا۔ آمنہ بیگم نے اسے پھر سے فضول بولنے پر گھورا تو اس نے اب یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ امی کا کیا بھروسہ، چپل تو ان کے پیروں میں ہمیشہ ہی موجود ہوتی ہے، مگر زیان کو تو اس نے چھوڑنا نہیں۔ تب وہ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ لوگ خاموش ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ منت کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ منت کی حالت دیکھ کر ابرار کا دل دکھ رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو دلاسا دیتا۔ آج سے پہلے بہت لڑائیاں ہوئی تھیں دونوں کے بیچ، مگر ابرار نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ابرار کو اب اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا اور منت کے سامنے وہ شرمندہ بھی تھا، اس لیے وہ نظریں جھکائے اپنے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دماغ تھا کہ سوچ سوچ کے پھٹتا جا رہا تھا۔ منت کے رونے میں جب کمی نہیں آئی تو وہ اس کی طرف بڑھا اور ایک نظر ندامت سے اس کی طرف اٹھائی۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ پھر سے احساس شرمندگی نے آن گھیرا، مگر یہ وقت اس کا ساتھ دینے کا تھا، اس لیے وہ منت کے پاس بیٹھ گیا۔ منت نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، رونا ابھی بھی جاری تھا۔ منو، ڈونٹ کرائی، آئی ایم ود یو، وہ ہولے سے بولا تو منت 1 منٹ کے لیے رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنے عرصے بعد اس نے اسے اس نام سے پکارا تھا۔ منت کے ایسے دیکھنے پر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ پلیز معاف کر دو، بہت غلط کرتا آیا ہوں انجانے میں تمہارے ساتھ۔ ابھی وہ نظریں جھکائے بول رہا تھا کہ منت اس کے کندھے پر جھول گئی۔
اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ منو، کیا ہوا؟ ڈاکٹر؟ وہ حیران ہوتا اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، مگر وہ بے ہوش تھی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہ دوڑائی۔ اچانک سے کیا ہوا اسے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ جلدی سے اسے اٹھاتا وہ بھاگا تھا۔ وہ اب کوریڈور میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے منت کے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ منت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ موسیٰ اب ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کوئی ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر کی پٹی بھی کر دی تھی اور نیند کا انجیکشن بھی دیا تھا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ وہ موسیٰ کو دیکھ کر آیا تھا اور شکر بھی کیا تھا کہ زیادہ مسئلے کی بات نہیں تھی۔ کتنا غلط کیا میں نے منت کے ساتھ۔ اس بیچاری نے آج تک مجھے کچھ نہیں کہا۔ وہ تو شاید میرے آگے بولنے سے بھی ڈرتی ہے۔ پھر میں نے کیوں کیا ایسا؟ آج یہ احساس اس کی روح میں کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھا، مگر احسن صاحب اس کے باپ نے اس کی شادی کروا دی۔ بیٹا، تمہاری ماں تو اس دنیا میں رہی نہیں، میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا خوش رہے۔ جب میں نہیں رہوں گا تو تمہارے سہارے کے لیے کوئی تو ہو، تاکہ تم اکیلے پن کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تب ان کے الفاظ پر ابرار نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے باپ کے الفاظ یاد آنے پر آج اسے اپنے باپ کا ہر کیا فیصلہ صحیح لگا تھا، کیونکہ ابرار نے اپنے باپ کے کہنے پر شادی کر لی تھی۔ تب 1 سال بعد جس دن موسیٰ پیدا ہوا، اس کے ٹھیک 3 دن بعد احسن صاحب کا ٹی بی کے مرض کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس دن وہ اتنا غمزدہ تھا کہ وہ بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی اور ایک بچہ بھی ہے اس کی زندگی میں۔ وہ ان سے دور دور رہنے لگا تھا، مگر موسیٰ سے وہ چاہ کر بھی دور نہیں رہ پاتا تھا۔ وہ اس کی جان تھا۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ منت کے ساتھ ابھی بھی اس کا رویہ سرد ہی تھا، مگر پھر اس کے آفس میں معروف آ گئی۔ اس دن سے ابرار کو منت کے ہر کام میں نقص نظر آتا تھا۔ وہ غصے میں اسے ڈانٹ دیتا، مگر وہ صبر کر لیتی تھی۔ سر، اندر جو پیشنٹ ہیں آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب ایک نرس کی آواز پر وہ خیالوں سے نکلا۔ ہاں، میری وائف ہیں وہ جلدی سے بولا۔ کانگریچولیشنز سر، شی از ایکسپیکٹڈ۔ کیا یہ خبر ان کی زندگی میں دوبارہ سی خوشیوں کو بھر دے گی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے جو کل عید کے دوسرے دن آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔